ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ پیتل کی انگوٹھی یا پھر جعلی قسم کا سونا اس کی انگوٹھی پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے، آپ فرمائیے کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ جعلی سونے وغیرہ کی بات تو کوئی نہیں، کون اصلی سونے کی خریدتا پھر اتنے پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ وہ پیتل وغیرہ کے زیادہ لوگ تھے نا بت پرست لوگ، انہوں نے سب یہ پیتل وغیرہ ہندو لوگ پیتل کے برتن اور پیتل کے چراغے مندروں پہ چڑھاتے، اس لیے منع کیا گیا کہ پیتل کی انگوٹھیاں بت پرستوں کی راہ میں۔ مگر اب نہ یہاں ہندو ہیں نہ اس لحاظ سے کوئی پہنتا ہندوؤں کی مشابت سے، مسئلہ بدل جاتا ہے نا اگر کوئی وہ قوم ختم ہو جائے جس کی وجہ سے مسئلہ کہ فلاں کی نقل نہ کرو۔ ہمیں حکم تھا کہ عاشورہ کا روزہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھو کیونکہ ایک دن کا روزہ صرف یہودی رکھتے ہیں، اب یہودی کہاں رکھتے ہیں نہ وہ اپنے ملک میں رکھتے، عاشورے کے رکھتے ہی نہیں، تو جو علت تھی وجہ کہ 2 روزے رکھو ختم ہو گئی، نہ یہودی کرتے ہیں جس کی ریس ہم کریں، ہمارا روزہ ہی الگ ہو گیا، انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب حکم کی علت اور سبب جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تو حکم بدل جاتا، اندازوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہی چلی جاتی بات۔ دانش صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ عصر کا آخری وقت کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب فرمائیں۔ عصر کا آخری وقت تو سورج غروب ہونے کا ہی، سورج غروب ہوگا عصر کا وقت ختم، مگر مکروہ وقت جو ہے نا جہاں تک نہیں لیٹ کرنا چاہیے وہ سورج کا زرد ہو جانا، جب مغرب کی شعائیں زرد ہو جائیں کھٹا ہو جائے سورج، اتنا لیٹ کرنا برا، بہت منافقوں کی یہ نماز ہے۔ اس سے پہلے جب تک خوب روشن ہو رہا صاف چمکتی ہیں شعائیں پڑے تو ٹھیک ہی ٹھیک، باقی جب ایک گنا سایہ ہو جائے نا اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اثر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گنا سے مراد یہ نہیں کہ قد کے برابر ایک گنا، ایک سایہ ہوتا جب سورج نکلتا ہے نا سایہ پھر گھٹتا آتا پاؤں کی طرف آتا جاتا، تو سورج جب سر پر چلا جاتا تھوڑا سا سایہ بچتا ہے، سردیوں میں زیادہ بچتا ہے کیونکہ سورج ایک سائڈ سے جاتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا سا رہ جاتا پاؤں کے پاس، وہ کہلاتا سایہ اصلی وہ، اور اس میں پھر اس شے کے قد برابر، میرا قد یا چیز آپ نے گاڑی کو اس لکڑی اس کے قد کے برابر، وہ دوپہر والا سایہ جو بچا ہوا تھا اور اس میں جمع ہو جائے اس شے کے قد کے برابر اور سایہ مثل کہتے تھے، پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا۔ حنفی حضرات کہتے ہیں نہیں 2 گنا اور سایہ اس میں شامل ہو، پھر تو بس وہ وقت وہ بھی کوئی نہیں ختم نہیں ہو گیا، سورج غروب ہونے سے عصر کا وقت ختم ہوتا۔ مولانا صاحب اسی کے ساتھ یہ وضاحت فرما دیں کہ عموماً گرمیوں میں عشاء کی نماز لیٹ ہوتی، کچھ لوگ پھر صبح جلدی تہجد کے لیے بھی اٹھنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ مغرب کے کتنی دیر بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ، سورج غروب ہونے کے بعد نا جب شفق غائب ہو جائے نا اس وقت عصر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا۔ اب شفق کیا؟ شفق 2 ہے کہ مغرب کی طرف جو ہوتا ہے نا سورج جب ختم جاتا رہتا تو سرخی آتی ہے، شفق احمر، جب سرخی ہٹ جائے اور سفیدی آ جائے مغرب کی طرف سفید ہی ہو جائے آسمان، ہم سب لوگ باقی امام کہتے ہیں کہ اس وقت عصر عشاء کا وقت شروع ہو جائے 40 منٹ یا 45 منٹ مغرب کے بعد۔ یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، جو سرخی ہے وہ ہٹنے کے بعد جو سفیدی آئی نا جی شفق ابیض وہ بھی جب ختم ہو گیا آسمان بالکل ایک جیسا ہو جائے گا نا اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ باقی ان کے شاگرد بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں باقی امت کی طرح کہ نہیں، امام صاحب جب سرخی ہٹ گئی عشاء پڑھ سکیں، صحیح 40 منٹ یا 45 منٹ صبر کر لیں، پڑھ لیا کرے، تھکے ماندے لوگ اور جو تہجد پڑھنا چاہیں بے شک پڑھ لیں، چھوڑے نا، نماز چھوڑنا جرم ہے، پڑھ لیں اس وقت۔ اکرام اللہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا قرآن و سنت کے مطابق کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ بھی جب سے اسلام چلا نا سارے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ امام ابن حزم نے شوشہ چھوڑا 4 صدیاں بعد، اور کچھ اہل حدیث بھی اس زمانے میں کہتے ہیں، تو ہمارے بھی بڑے بڑے نیک لوگ جو تھے نا امام عبدالجبار غزنی وغیرہ، ان کا فتویٰ فارسی زبان میں سب نے لکھا کہ یار کیوں ایک نئی بات کہتے ہو، جو پوری امت کہتی ہو مانو کہ عورتوں نے نماز اور طرح پڑھنی ہے، مردوں نے اور طرح پڑھنی، یہی پوری امت کا نا فیصلہ تھا، اور یہی ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ہر وہ طریقہ کرے جیسے پردہ رہے۔ اب وہ سجدہ اٹھ کر کرے ہماری طرح، کوئی شخص دیکھے گا یہ سارے اس کے نا سرین اور چوتر نظر آئیں گے، جسم ابھرا ہوا نظر آئے گا، پردہ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں لفظ دکھاؤ،
بہت بیوقوف لوگ کیا کریں انہیں پوچھا کہ لبیک عورتوں کو کہنے کا کہیں حکم ہے، لفظ کہیں لکھا ہوا کہ عورتیں لبیک زبان میں کہیں؟ ساری امت نے کہا یہ چند شرارتی کہتے ہیں، وہ بھی لبیک اونچی اونچی کہتے ہیں۔ نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ مرد کہیں گے لبیک اونچی اونچی، عورتیں دیر میں۔ دلیل کیا کہ عورت کی آواز بھی چھپی رہی۔ مکہ جائیں گے ہم 3 چکر پہلے جو نا رمڑ تیز چلیں گے اگر گنجائش ہوگی، عورتیں آہستہ۔ یہ بھی لکھا ہوا کہیں نہیں، پوری امت نے سمجھا کہ اگر تیز چلیں گے یہ تھان جو ہے اس طرح ہلیں گے اور کیا ہوگا تماشا۔ صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے، میرانہ یہ نہیں دوڑیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے جو ایک اصول بیان کر دیا کہ المرأۃ، اور یہ جو زنانی ہے نا یہ چھپانے کے قابل ہے، سارا اس کا معاملہ پردے کا ہونا چاہیے، بات ختم ہوگی۔ اب اس میں ایک ایک بات پر ضد کرتے ہیں تو کریں پھر تماشے، وہاں بھی دوڑیں صفا مروہ میدان حرم میں بھی، یہ ٹھیک نہیں بات، بالکل جدا جدا طریقہ۔ وہی طریقہ عورتیں کریں جس میں جسم چھپا رہے، سمٹ کر کریں، زمین پر بیش کر، وہ جو ہمیں کہا اونچا ہو کر سب مردوں کو کہا۔ جی